اور تم کیسے کفر اپناؤگے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ اللہ نے اس سے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے۔ ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ لو پھر اب مزہ چکھو سزا آپ کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکالا ہے جو ان کو سہارا دے دے۔ انجام کار وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے۔ لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے۔ وہ جو بھی بھلائی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ اولاد، وہ دوزخی ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ ہی لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے اور وہ اس کھیتی کو برباد کرتے ہیں۔ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ۔ یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ، بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو کچھ عداوت ان کے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا دی ہیں، بشرط یہ کہ تم سمجھ سے کام لو۔ دیکھو تو تم ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں خود مر رہو، اللہ سینوں میں چھپی باتیں خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر اور تقویٰ سے کام لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم اور قدرت کے احاطے میں ہے۔ اے پیغمبر، جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تم ہی میں دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھے، حالانکہ اللہ ان کا حامی اور ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہٰذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے؟ ہاں، بلکہ اگر تم صبر اور تقویٰ اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوگی۔ اللہ نے یہ سب انتظام صرف اسی لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے، تمام تر حکمت کا بھی مالک۔ اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے پیغمبر، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔
आसमान और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है। वो जिसको चाहता है माफ़ कर देता है और जिसको चाहता है अजाब देता है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ऐ ईमान वालों, कई गुना बढ़ा चढ़ा कर सूद मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो, और उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, और अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो ताकि तुमसे रहमत का बर्ताव किया जाए, और अपने रब की तरफ से मग़फ़िरत और वो जन्नत हासिल करने के लिए एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर तेज़ी दिखाओ, जिसकी चौड़ाई इतनी है कि उसमें तमाम आसमान और ज़मीन समा जाएं। वो उन परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है जो खुशहाली में भी और बदहाली में भी अल्लाह के लिए माल खर्च करते हैं, और जो गुस्से को पी जाने और लोगों को माफ़ कर देने के आदी हैं। अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। और ये वो लोग हैं कि अगर कभी कोई बेहयाई का काम कर भी बैठते हैं या किसी और तरह अपनी जान पर जुल्म कर गुजरते हैं तो फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं कि उसके नतीजे में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा है भी कौन जो गुनाहों की माफ़ी दे, और ये अपने किए पर जानते बूझते इसरार नहीं करते। ये हैं वो लोग जिनका सिला उनके परवरदिगार की तरफ से मग़फ़िरत है, और वो बाग़ात हैं जिनके नीचे दरिया बहते होंगे, जिनमें उन्हें दायमी ज़िंदगी हासिल होगी। कितना बेहतरीन बदला है जो काम करने वालों को मिलना है। तुमसे पहले बहुत से वाक़यात गुजर चुके हैं, अब तुम ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि जिन्होंने पैगम्बरों को झुटलाया था उनका अंजाम कैसा हुआ। ये तमाम लोगों के लिए वाज़ेह ऐलान है और परहेज़गारों के लिए हिदायत और नसीहत। मुसलमानों, तुम ना तो कमज़ोर पड़ो और ना गमगीन रहो। अगर तुम वाकई मोमिन रहो तो तुम ही सरबुलंद होगे। अगर तुम्हें एक ज़ख़म लगा है तो उन लोगों को भी इसी जैसा ज़ख़म पहले लग चुका है। ये तो आते जाते दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान बारी बारी बदलते रहते हैं, और मकसद ये था कि अल्लाह ईमान वालों को जांच ले और तुम में से कुछ लोगों को शहीद करार दे, और अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। और मकसद ये भी था कि अल्लाह ईमान वालों को मैल कुचैल से निखार कर रख दे और काफिरों को मलिया मेट कर डाले। भला क्या तुम ये समझते हो कि यूं ही जन्नत के अंदर जा पहुँचोगे? हालांकि अभी तक अल्लाह ने तुम में से उन लोगों को जाँच कर नहीं देखा जो जहाद करें, और ना उनको जाँच कर देखा जो साबित कदम रहने वाले हैं। और तुम तो खुद मौत का सामना करने से पहले शहादत की मौत की तमन्ना किया करते थे, चुनाचे अब तुमने खुली आंखों से देख लिया है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही तो हैं, उनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। भला अगर उनका इंतकाल हो जाए या उन्हें कत्ल कर दिया जाए तो तुम क्या उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो कोई उल्टे पांव फिरेगा वो अल्लाह को हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जो शुक्रगुजार बनते हैं अल्लाह उनको सवाब देगा। और ये किसी भी शख्स के इख्तियार में नहीं है कि उसे अल्लाह के हुक्म के बगैर मौत आ जाए, जिसका एक मुअय्यन वक्त पर आना लिखा हुआ है। और जो शख्स दुनिया का बदला चाहेगा हम उसे उसका हिस्सा दे देंगे, और जो आखिरत का सवाब चाहेगा हम उसे उसका हिस्सा अदा करेंगे। और जो लोग शुक्रगुजार हैं उनको हम जल्द ही उनका अजर अता करेंगे। और कितने सारे पैगम्बर हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने जंग की, नतीजतन उन्हें अल्लाह के रास्ते में जो तकलीफ़ें पहुंची उनकी वजह से ना उन्होंने हिम्मत हारी, ना वो कमज़ोर पड़े, और ना उन्होंने अपने आप को झुकाया। अल्लाह ऐसे साबित कदम लोगों से मोहब्बत करता है। उनके मुंह से जो बात निकली वो इसके सिवा नहीं थी कि वो कह रहे थे, हमारे परवरदिगार हमारे गुनाहों को भी और हमसे अपने कामों में जो ज़्यादती हुई उसको भी माफ़ फरमा दे, हमें साबित कदमी बख्श दे और काफ़ी लोगों के मुकाबले में हमें फ़तह अता कर दे। चुनाचे अल्लाह ने उन्हें दुनिया का इनाम भी दिया और आखिरत का बेहतरीन सवाब भी, और अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। ए ईमान वालों, जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है, अगर तुम उनकी बात मानोगे तो वो तुम्हें उल्टे पाँव कुफ्र की तरफ लुटा देंगे और तुम पलट कर सख्त नुकसान उठाओगे। ये लोग तुम्हारे खैर का नहीं बल्कि अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है, और वो बेहतरीन मददगार है।